کہ یہ بھی اچھا وہ بھی اچھا. میاں جب تم پوری کی پوری سیاست کر رہے ہو, اسلام دشمنی میں ساری طاقتیں ایک جگہ جمع کر رہے ہو, تو کیا مسلمانوں کو اتنا حق نہیں بنتا کہ ہم گنبد خضرا کی چھاؤں میں جمع ہو جائیں؟ بے شک بے شک. کیا اتنا حق نہیں بنتا کہ اب ہمارے مطالبے یہ بجلی, پانی, گٹر, نالے, سڑک نہیں ہے, اب ہماری جان کی بات آئی ہے. ہم اپنی جان کی حفاظت کریں گے اپنی جان دے کر. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی, ان کی عزت ہماری جان ہے, اور اس کی حفاظت کے لیے گردنیں قربان کرنے کی بات آئے تو انشاءاللہ خوشی سے قربان کریں گے. عزیزان گرامی, میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے, اپنی گفتگو کو میں سمیٹتا ہوں, ختم کرتا ہوں چند جملوں کے ساتھ. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو صحابہ اکرام تھے وہ سمجھ گئے تھے. انہوں نے اپنے بچے لٹا دیے, اپنے گھر بار لٹا دیے, اپنی خواہشیں قربان کیا. جوانی میں ان کے جنازے اٹھ گئے, اور اچھے اچھے گھروں کے صحابہ سب چھوڑ کر کے میدانوں میں آ گئے. کیوں آئے میرے عزیز, کیوں آئے؟ کیا ان کے اپنے بیوی بچے نہیں تھے؟ کیا ان کا گھر بار نہیں تھا؟ ان کو جینے کا شوق نہیں تھا؟ زندگی تو ان کی بھی تھی. ہماری زندگی ہے جس طرح سے آپ سمجھتے ہو کہ بہت سارے بزنس کون کرے گا, گھر دیکھے گا کون, بیوی بچے کون پالے گا, یہ سارے خیالات شیطان وسوسے کے ساتھ ڈالتا ہے. یقین اتنا پیدا کرو, ایمان اتنا پیدا کرو, جب میں کچھ نہیں تھا اللہ نے مجھے پیدا کیا, ایک نطفے سے اللہ نے مجھے پیدا کیا, وہ قادر مطلق ہے. مجھ سے میں یہ پوری دنیا کا نظام نہیں چل رہا ہے. آپ کیا سمجھ بیٹھے ہو کہ آپ سے پورا گھر چل رہا ہے, آپ سے سارا نظام چل رہا ہے؟ میاں آپ جیسے ہزاروں آئے گئے, دنیا قائم ہے, اللہ قیوم ہے, وہ قائم رکھے گا. تمہارے گھر کی فکر تمہارے ذمہ نہیں دی گئی, یہ ساری دنیا کی فکر تم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی فکر کرو, باقی سارے کام اللہ اپنے ذمہ پر لیتا ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کے دین کی مدد میں لگے ہو تو اللہ تمہاری مدد فرمائے. وہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ خود اپنی شان پر لیتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں, وقت تمہارے پاس بھی کم ہے, ہمارے پاس بھی کم ہے. جان تو جانی ہی ہے, چاہے وہ بچا کر کے گھر میں بیٹھے رہو تو کورونا یا اومیکرون جو بھی آ رہے ہیں وہ ایسے بھی حد پہ چڑھ جا رہے ہیں. تو جب مرنا ہی ہے تو یہ ریپ ہو کر کے یا کسی طرح ہاسپٹل میں پاؤں رگڑتے رگڑتے مرنے سے بہتر ہے نام مصطفیٰ پر آواز بلند کر کے دنیا سے جائیں, نبی پاک کی عزت کا پرچم لہرا کر کے دنیا سے جائیں, تاکہ جائیں تو قبر میں آرام سے سونا تو ملے, آرام سے سونا تو ملے. اعلیٰ حضرت نے یہی کہا ہے کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا, خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا, جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ. اور پوری گفتگو سمیٹتا بھی ہوں اسی نام پاک سے, اس لیے کہ آج زمانے کی ضرورت ہے. آج مومنین کو اسی بات کا احساس ہو جائے کہ ہماری زندگی کی سب سے اہم ضرورت آج ناموس رسالت کی حفاظت ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت. سارے معاملے خود بخود صحیح ہو جائیں گے. ایجوکیشن میں پیچھے لوگ کہتے ہیں آپ اس پر بھی بولیں, بے حیائی بڑھتی جا رہی, آپ اس پہ بھی بولیں, رشوت خوری ہے, سود خوری ہے, زنا ہے, جوا ہے, ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں, اس پر آپ بولیں. میں کہتا ہوں سب پر بولا جا سکتا ہے, سب پر. یہ ساری چیزیں آٹومیٹک صحیح ہو جائیں گی اگر مومن رسول اللہ کا وفادار ہو جائے, اگر میرے مصطفیٰ کا وفادار ہو جائے, یہ ساری چیزیں خود بخود چھٹ جائیں گی, خود بخود نکل جائیں گے. اسی لیے ہم نے نبض کو پکڑا, جان کو پکڑا, اور اسی پر آپ کو تنبیہ کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت بھی زندگی بھر اسی کی تلقین کرتے رہے, اسی کی تلقین کرتے رہے. کیا کہا اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی بھر؟ آپ سب سے یہی کہا, سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. یہ دنیا پر تم مر مٹتے ہو, اس کی حالت تو یہ ہے, شہد دکھائے زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کچھ, اس مردار پہ کیا للچائے, دنیا دیکھی والی ہے. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. عزیزان گرامی, اعلیٰ حضرت نے یہی ساری دنیا کو میسج یہی دیا کہ ان کے در کے ہو جاؤ, ان کے دربار میں آ جاؤ, بک جاؤ.
پھر عزت تمہاری ہے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. میرے عزیزوں ایک بڑی اچھی بات میں کہہ جاتا ہوں, ایک دل ہے اور ایک سر ہے ہمارے پاس, اس کے علاوہ تو نہیں ہے. کسی کے پاس دو دل ہے تو بتا دیں. ایک دل ہے ایک سر ہے. یہ دل کیا ہے اور یہ سر کیا ہے؟ دل کیا ہے اور سر کیا ہے؟ ہو سکتا ہے لوگ گوشت کا ایک لوتھڑا سمجھتے ہو اور یہ کدو کا ایک ٹکڑا سمجھتے ہو. میرے عزیزو ہاں حقیقت ہے, یہ خون کا ایک لوتھڑا ہے, گوشت کا ایک لوتھڑا ہے دل, اور کندھوں کا ایک بوجھ ہے سر. لیکن کس کے لیے سنو, لیکن ایک عاشق کی زبان میں اگر سنو گے سر کسے کہتے ہیں اور دل کسے کہتے ہیں, حقیقت میں دل کیا ہے اور سر کیا ہے, یہی بریلی کے امام نے کہا تھا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. اگر حضور کی یاد نہیں ہے تو دل کیا ہے؟ وہ دل کیا ہے؟ اور بزرگوں نے فرمایا کتے اس سے چنگے. بلے شاہ بابا فرمایا کرتے تھے جس دل میں حضور کی محبت نہیں اس دل سے تو بہتر کتے ہیں. کتے اس سے بہتر ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, بھرا ہوا تھا تیری یاد سے, وہی اصل دل ہے, باقی تو سب گوشت کا ٹکڑا ہے. اور سر کیا ہے؟ امام کہتے ہیں سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا. ہاں دل بھی اور سر بھی دونوں اعلیٰ حضرت نے کہا ہے اس نام پہ اگر دھڑکتا ہے تو دل ہے, اس نام پہ اگر کٹتا ہے تو سر ہے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. عزیزان گرامی وقار, حاصل کلام میری گفتگو کا یہ ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کی طرف دوڑ پڑو. آج دنیا اس قوت کو تم سے بہت تیزی سے کھینچنا چاہتی ہے, نکال لینا چاہتی ہے. دنیا کو یہ پتا ہے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا, یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. پورا یورپ یہی کہتا ہے. یہ مسلمان نہتے ہو جاتے ہیں, بھوکے رہتے ہیں, بغیر کپڑے کے, بغیر گھر کے. ان کی اولاد مار دو, ان کی عورتیں مار دو, ان کی مسجدیں تباہ کرو, پھر بھی یہ زندہ رہتے ہیں, پھر بھی یہ پنپتے ہیں, پھر بھی یہ ترقی کرتے ہیں. آخر کون سی چیز ہے جو پھر انہیں متحد کرتی ہے, پھر انہیں جمع کرتی ہے؟ یورپ نے ہی کہا تھا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. روح محمدی جب تک مومنوں کے پاس ہوگی دنیا ہزار ٹکڑے کرنے کے بعد بھی پرچم اسلام پھر سے لہرائے گا, پھر سے قوت تیار ہو جائے گی. اسی لیے اس قوت کو کبھی جانے نہ دینا. اس رسول پاک کی محبت کا سودا کسی کے ہاتھ میں ہرگز نہ کرنا. مجھے افسوس ہے ان غداروں پر جن کے چہروں پر داڑھی بھی ہے, سروں پر ٹوپی بھی ہے, نام مسلمان بھی رکھا, لیکن غیروں کے ہاتھ پر اپنے نبی کی محبت کو بیچ دیا, حضور سے غداری کیا ہے. اے مومنو, تمہارے پاس بچی ہوئی ایک ہی طاقت تھی, وہ رسول اللہ کی محبت ہے. اور یہ محبت کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ قیصر و کسریٰ کو کل بھی ہلاتی تھی, آج بھی ہلاتی ہے. ہم نے دیکھا ہے ایک خادم حسین کو کرسی پر معذوری کے ساتھ بیٹھتا تھا, پیروں میں طاقت نہیں, کھڑے نہیں ہو سکتے, لیکن جب گرجتے تھے اللہ اکبر. ہم نے دیکھا ہے ہالینڈ اور نیدرلینڈ جیسی حکومتوں کے اندر بھی کھلبلی مچتی تھی. اس کے بعد احساس ہوا میرے عزیزو اصل طاقت نہ زبان کی ہے نہ پیروں کی ہے, اصل طاقت وہ عشق مصطفیٰ کی ہے. وہ بیٹھ کر کے جنگل سے بھی اگر ایک عاشق پکارے طاغوتی طاقتوں کے اندر زلزلہ تو آ ہی جانا ہے, آنا ہی ہے. ہم نے بھی محسوس کیا ہے. ایک مسجد کے اندر چند نوجوانوں کے بھی میں نے درد کے ساتھ پکارا تھا اس پاکھنڈی خبیث کو کہ آجا محبت مصطفیٰ کو ہم دکھاتے ہیں, نبی پاک کی محبت کا ایمان ہمارے ساتھ ہے. ہم آگ کیا آتش فشاں سے بھی ٹکرانے کو تیار ہیں, آگ کیا ہے کوہ آتش فشاں سے بھی ٹکرانے کو تیار ہیں. لیکن یہ بات ہو سکتا ہے ایک مسجد کے اندر کی گئی تھی, میں آج 6 مہینے کے اندر محسوس کر رہا ہوں آواز کو مولا تعالیٰ نے گلی گلی میں پہنچایا, ہر محلے میں پہنچایا, ہر بچے اور نوجوان تک پہنچایا. ہم نے کئی بچوں سے پوچھا آپ تک یہ بات کیسے آئی, کہا آج نہیں مولانا اسی وقت آئی تھی, رمضان المبارک میں آئی تھی. میں نے اس دن محسوس کیا اے بار الہا یہ تیرا کرم ہے جو تیرے نبی پاک کو حاضر و ناظر جان کر کمزور آدمی بھی آواز اٹھا
پہنچاتا ہے تو پہنچانا میرے رب کی شان ہے. وہ ہر دلوں میں پیوست کرنا یہ مولا تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے. عزیزان گرامی کبھی اپنے آپ کو ہلکا مت سمجھنا. تمہارے پاس عشق رسول کی بڑی دولت ہے. جس دن یہ بیدار ہو گئے پھر ہر قوم پکارے گی محمد ہمارے ہیں. چاہے وہ خوشی میں ہو یا مجبوری میں ہو, لیکن تمہارے بیدار ہونے کی دیر ہے. میں کئی سالوں پہلے ایک بات پڑھا بھی تھا اور اس کو میں نے کہا بھی تھا. میں آپ کے لیے فنون لطیفہ سے نہیں ہے, حقیقی بات میں کہہ جا رہا ہوں. دنیا دیکھ رہی ہے تمہارے ہر قول و فعل کو. ہمارے پیچھے بھی ساری طاقتیں لگی ہوئی ہیں. ہاں ساری چیزیں, ان کو کون فنڈنگ کرتا ہے, کون بیکنگ کرتا ہے, کہاں سے ان کے پاس کیا کیا آتا ہے, سب چھان بین ہوتی ہے. میرے عزیزو الحمدللہ ان کی ناک رگڑ جائے تب بھی نہیں پتہ چلے گا کہ کون بینکنگ کرتا ہے. پوری زندگی ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے نکال نہیں سکیں گے, کیونکہ بظاہر ہم نے نہ سیاسی طاقتیں جمع کی ہے, نہ ہی کوئی نیتا ہمارے ساتھ آنے کو تیار ہے. کیوں میاں, نیتا جی سے تو ویسی الرجی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کون آئیں گے. ہم ان کی دکھتی رگ پر جو ہاتھ رکھتے ہیں, ان کی بیماریاں جو انہیں بتاتے ہیں تو انہیں برا لگتا ہے. حضرت آپ تو کانگریس کو بھی بولتے ہیں, ان کو بھی بولتے ہیں, آخر کیا کریں گے. تو میرے عزیزوں منافقت دیکھ کر کے خاموش رہیں گے. میں آپ سے کہتا ہوں بیکنگ کون کر رہا ہے, سپورٹ کون کر رہا ہے, زندگی بھر دیکھ لیں, نہیں پتہ چلے.